سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، اور رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا سادہ نقش کف پا ہو کر، رہ گیا مطلب اس کو میں مختصر کہوں، مختصر مطلب کیا ہے؟ سلنڈر کیا کر کے چاند نے سلنڈر کر دیا، میں نے کہا میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، رہ گیا وہ صدر نقش کف پا، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ صدر نقش کف پا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، اور چمن طیبہ ہے وہ باغ، دنیا میں باغ تو بہت ہیں، باغ تو بہت ہیں، لیکن چمن طیبہ وہ باغ ہے، کیسا باغ؟ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو پرندہ تھا نا ہد ہد، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ایک دفعہ تاخیر ہو گئی آنے میں، قرآن میں واقعہ موجود ہے، آنے میں تاخیر ہوئی، آپ نے کہا اگر معقول وجہ نہ بتائی نا زدہ دوں گا، آیا تو اس کو خبر لے کے آیا ملکہ بلقیس کی، اور اس کا ملک دیکھ کر، ملک سبا، اور اس کی حکومت، اس کا تخت، اس کا انداز، اس کے معاملات دیکھ کر آتا رہا، کہتا کہ میں نے یہ دیکھا، تو ہد ہد جو تھا وہ کیا خبر لایا؟ ملکہ بلقیس کی۔ اچھا اب سنو حدیث پاک حضور کی، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا، شفاعت حضور کی دلہن، اور حضور کی دلہن جو ہوتی ہے نا وہ مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، حضور کی دلہن ہے مومنوں کی مائیں، ماں کبھی چاہے گی بچہ جان ہو جائے، شفاعت کو حضور کی دلہن ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے تو قلم توڑ دیا، آپ کہتے ہیں گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام، دلہن شفاعت بنے گی دولہا۔ اب یہ سمجھ میں آئی نا دلہن، تو اب یہ شعر بھی سمجھ میں آئے گا علالت کا کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو یہ بات سن لیجئے کہ شفاعت حضور کی دلہن، ہد ہد کیا خبر لایا؟ ملکہ بلقیس کی، اور ایک سلیمان عرب کے بھی تو ہد ہد ہیں، سلیمان عرب ہمارے آقا، اور ان کے ہد ہد کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عرش سے مژدہ بلقیس شفاعت لایا، عرش سے
مژدہ بلقیس شفاعت لایا کون طائر سدرہ نشین مرغ سلیمان عرب چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسوں چہکے گے جہاں بلبل شیدا ہو کر برسوں چہکے گے جہاں بلبل شیدا ہو کر برسوں چہکے گے جہاں بلبل شیدا ہو تو بڑا مزہ آئے گا لیکن پھر کبھی صحیح برسوں چہکے گے جہاں بلبل شیدا اور گوشت کہتے ہیں کان کو گوشت کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم گئے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے للہ رضا دل سے ہاں دل سے ارے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں او ممکن نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ ممکن نہیں مطلب کیا بتا نس ہے اس پر نس ہے اس پر لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اعلیٰ کا کلام ایسے نہیں ہوتا فریاد امتی جو کرے حال زار میں تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا گیا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ہو کوشش کہتے گئے فریاد رسی کو ہم گئے یہ تو ہوئی گوشت کی بات اور وعدہ چشم ہے وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو آنکھیں بھی گویا ہوتی ہیں آنکھیں بھی بولتی ہیں وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو یہ آنکھیں کیسی بولتی ہے سنو امام سے پوچھو امام کہتے ہیں ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا وعدہ چشم بخشائیں گے گویا چشم بخشائیں گے کوشش کہتے گئے فریاد رسی کو ہم ہیں وعدہ چشم بخشائیں گے گویا میں چونکہ عبید رضا ہوں نا تو میں محبت میں کر کے بھی ایسے بھی کہہ دیتا ہوں کہ وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر عاشقوں کی تمناؤں کو دیکھو عاشقوں کی آرزوئیں تو دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر
بےتاب اڑے حشر میں پارا ہو گئے۔ یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا ہے، یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، گزرے جس راہ